سورۃ النور آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں واقعہ افک کا تذکرہ تھا، جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کی کارستانی تھی کہ اس نے عفیفہ کائنات حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان باندھا اور ایک جھوٹی بات کو اتنا پھیلایا کہ صحابہ کرام میں سے بھی چند ایک متاثر ہوئے۔ بالآخر ایک مہینہ یا کچھ دن جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے اندر یہ 2 رکوع مکمل نازل ہوئے، جس سے حقیقت واضح ہو گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حرم ہے، آپ کا جو گھر ہے، آپ کے گھر کے اندر اس قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ کے تو پہلے علم میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت تمام ایمان والوں کے سامنے واضح فرما دی۔ قیامت تک جو بھی قرآن مقدس کی سورہ نور کے یہ 2 رکوع پڑھے گا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھے گا، تو یقیناً اس کے دل کے اندر اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور بڑھے گی، محبت میں اضافہ ہوگا۔ آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے، جیسا کہ کل کے درس میں پڑھا تھا کہ اس جرم کی سزا کیا ہے کہ کوئی انسان کسی پر
بدکاری کی تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر پائے تو اس پر حد قذف جاری ہوتی ہے، 80 کوڑوں کی سزا ملتی ہے۔ تو صحابیات میں سے حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں ان کی سگی بہن تھی، اور مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان 3 پر حد جاری ہوئی۔ اور چوتھا جو سرغنہ تھا، جو اصل مجرم تھا، اس پر دنیا کے اندر اسے کوئی سزا نہیں دی گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرما دیا تھا وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے کوڑے چھوڑے چھوٹی موٹی سزا نہیں، اس کو بہت بڑی سزا دینی ہے، بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے۔ تو آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا فضل، میری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو یہ جو تم نے بات کی تھی اس بات پر تمہیں بھی عذاب عظیم ملتا، لیکن چونکہ ایمان تھا، ایمان کی بدولت دنیا کے اندر وہ سزا مل گئی اور آخرت کی سزا سے وہ بچ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا فضل تھا۔ یقیناً یہ جو حد قذف ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جتنی بھی حدود ہیں ان حدود کے اندر بظاہر تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک چور کا ہاتھ کٹ گیا، ایک بندے نے ناحق قتل کیا، اس کو قصاصاً بدلے کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا، بہت بڑی سزا ہے، لیکن یہ بڑی سزا بھی باعث رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے، اس لیے کہ ایک ہاتھ کٹ گیا تو آخرت کی سزا سے انسان بچ گیا، لیکن آخرت کی سزا وہ تو بہت بڑی سزا ہے، اس کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک قتل کے بدلے قتل ہو گیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن مختصر ترین زندگی تھی، ویسے بھی مرنا تھا، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی تھی اس کی عذابوں سے بچ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری رحمت تھی تمہارے اوپر کہ دنیا کے اندر تمہیں یہ سزا دے کر پاک کر دیا اور آخرت کے عذاب سے تم بچ گئے۔ پھر دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جس کا تم چرچا کر رہے تھے تم نے اس کو ہلکا لے لیا تھا، تم نے اس کو اتنا ہلکا لیا کہ بس بات سنی اور اس کے بعد پھر آگے کر دی، اس کو سرسری لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ میرے محبوب کے گھر کی بات تھی، یہ وہ بات تھی جس سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچتی تھی، میرے محبوب کے محبوب ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچتی تھی، اور اس کی بیٹی کو، اس کی بیوی کو، اس کے پورے گھرانے کو تکلیف پہنچتی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہیے یہ تھا کہ جیسے ہی یہ بات سنی تھی تو اس وقت یوں کہتے کہ بھئی اس موضوع پر ہم تو اپنی زبان بھی نہیں کھولتے، ہم نہیں بات کرتے بس، اور صاف صاف کہتے تھے ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اور کتنے صحابہ نے یہ بات کی بھی، تو اللہ کی چاہت بھی یہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ان صحابہ پر کتنی رحمت برسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بھی ہمارا دل تو نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو آج کے بعد دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اب جو غلطی ہو گئی ہے ہم نے معاف کر دیا، آئندہ کے لیے ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر ایک ضابطہ اور قانون قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان کو عطا فرما دیا کہ یہ جو بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، جو لوگ اس کو پھیلاتے ہیں، اس کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی بھی دور کا انسان ہو، کوئی بھی شخص ہو، جو ایسا کام کرے گا دنیا آخرت کے اندر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، بے حیائی کی باتیں، بیہودہ باتیں، بے پردگی کی باتیں انسان پھیلائے، ایک مومن ہو اور ایسی حرکتیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت پابندی لگا دی کہ اگر کسی نے ایسا کیا
تو دنیا کے اندر بھی سزا دیں گے اور آخرت کے اندر بھی سزا دیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، تو البتہ پہنچتا تمہیں اس بات میں جس کا تم چرچا کر رہے تھے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، اب یہ دیکھیے، یہ واقعہ ہم نے کل کے درس میں سنا تھا نا الحمدللہ، اب اس کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد آج کے درس کی ان آیات کے اندر اس کا ترجمہ غور سے سنیں، تو پھر امی عائشہ صدیقہ کی عظمت دل میں اور بڑھتی ہے کہ سبحان اللہ، کیا برات کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کیا شان، کیا عظمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے امی عائشہ صدیقہ کی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اس بات کو اپنی زبانوں پر چڑھا رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہ کے ساتھ کہہ رہے تھے وہ باتیں، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، جس کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو خیال کر رہے تھے ہلکا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہیں ہوا ایسا کہ جب تم نے یہ بات سنی، تم یوں کہتے، مَا يَكُونُ لَنَا، بھئی ہمیں تو اختیار نہیں ہے، ہمارے لیے مناسب اور لائق نہیں ہے، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہم اس موضوع پر کلام بھی کریں، اور یوں کہتے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اب یہ ایک لفظ ہی دیکھو، 2 رکوع ایک طرف، 16 آیتیں ایک طرف، یہی ایک لفظ بھی ایمان والوں کے لیے حجت ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ ہر مومن پر واجب تھا یوں کہتا، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، کہ دوبارہ نہ کرنا ایسا کام، ابداً، کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات، واللہ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے حیائی کی بات پھیلے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ، اور یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک اللہ تعالی رؤوف الرحیم، مہربان رحم کرنے والا ہے، تو تم بہت مشقت میں، مشکل میں پڑ جاتے۔ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ گئے، اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بات سنی اور سنتے ہی فوراً کھلے عام اعلان کر دیا کہ یہ بات ہم مان سکتے ہی نہیں۔ وہ بے شمار لوگ تھے۔ ایک نام آتا ہے اس مقدس ہستی کا جو حضور علیہ السلام کے میزبان تھے، میزبان رسول، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جب اپنے گھر تشریف لے کے گئے تو بیوی نے کہا کہ سنا ہے کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، آپ نے بھی یہ بات سنی؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا جواب دیا؟
یہ شروع سے اسی طریقے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جب مرد گھر میں جاتے تو پھر عورتیں بتاتی ہیں نئی تازی نا، تو یہ نئی تازی بتا رہی تھی ایسے ایسے یہ بات میں نے سنی ہے، تو کیا آپ نے بھی سنی ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے کے آئے تو ہر ایک کی تمنا تھی کہ آپ میرے مہمان بنیں، لیکن وہ اونٹنی تھی کہ وہ اللہ کے امر سے چل رہی تھی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر اس نے بریک لگائی، وہاں جا کر بیٹھ گئی، یعنی اللہ کا امر یہ تھا، اللہ کی چاہت یہ تھی کہ میرے محبوب کے میزبان ابو ایوب انصاری بنے۔ اب ان کے اندر ایمان کتنا ہے، اللہ کے نبی اور آپ کے حرم کے احترام کتنا ہے۔ بیوی سے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا یہ کام تم کر سکتی ہو؟ اس نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میری بیوی ہے، اور عائشہ تو اللہ کے نبی کی بیوی ہے، اپنے بارے میں تو نے فٹ کہہ دیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اللہ کے نبی کی بیوی اس کے بارے میں کیا تو تصور کر سکتی ہے؟ توبہ توبہ، یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ بہتان ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ ہے نا ایمان بڑھانے والی بات۔ اور پھر دوسرا نام آتا ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأ امتی ابی بن کعب، میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ دیکھو دنیا میں کتنے بڑے بڑے قاری ہیں، کتنے آئیں گے آ کر چلے گئے، اللہ کے نبی کی جو مہر لگی ہوئی ہے نا جس کی قرات پر کہ سب سے بڑے قاری وہ ابی بن کعب ہیں۔ اتنا پیارا کلام پڑھتے تھے، اتنی پیاری آواز، اتنا پیارا انداز تھا کہ جب یہ رات کو پڑھتے تھے تو حضور علیہ السلام چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ اس لیے کہ جب وہ شاگرد پڑھ رہا ہوتا ہے نا، استاد سامنے آ جائے تو شاگرد نا وہ احتراماً اور شرم سے چپ کر جاتا ہے، تو اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میں سامنے نہ آؤں تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ چپ کر جائے۔ تو یہ صحابی ہیں، انہوں نے بھی اسی طریقے سے جب یہ گھر گئے تو ان کی بیوی نے بھی یہی کچھ پوچھا، تو آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ کیا تم یہ کام کر سکتی ہو؟ بیوی نے کہا توبہ توبہ، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی کا جو حرم ہے، اللہ کے نبی کی بیوی ہے، کیا وہ یہ کام کر سکتی ہے؟ تو جو کامل الایمان تھے وہ اس قدر پختہ تھے، اتنے پکے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے تحسبونہ حجینا، یہاں پر دو باتیں فرمائی، ایک یہ فرمایا وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، تم منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْم، کہ تمہارے پاس اس کا علم نہیں تھا، یعنی علم نہیں تھا، کہ پختہ بات نہیں تھی، بس اس نے اس سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اور سنی سنی بات پھر تم آگے چلا رہے تھے۔ تو سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یہ گناہ ہے، بغیر تحقیق کے ایسے بات آگے چلا دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور بالخصوص ایسی بات جس سے کسی کے عزت پر حرف آتا ہو، کسی کے کردار پر شک کی نگاہیں اڑتی ہوں، ایسی بات کا بالکل قطعی طور پر پھیلانا ناجائز اور حرام ہے۔ ایک تو یہ بات تھی کہ تمہارے پاس علم نہیں تھا، بغیر علم کے بعد کیوں تم کر رہے تھے؟ دوسرا یہ وَتَحْسَبُونَهُ حَجِينًا، تم اس کو ہلکا لے رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے یہاں یہ بڑی بات ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم ہلکا ہی لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس معمولی سی بات ہے، اور عموماً ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ ہم محفل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے نا، ایسے ہم فضول اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور پوری محفل کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ آج تو جی فلاں بندے کی اس نے ایسی تیسی کر دی، فلاں بندے کا یوں کر دیا، یعنی کسی فلاں بندے کے اوپر چڑھ دوڑے، اور دوسرے نے بھی ساتھ دیا، تیسرے نے بھی ساتھ دیا، وہ جتنی برائیاں جہان کی نظر آتی تھی انہیں اسی کے اندر ہی نظر آ رہی تھی، جو نہیں تھی وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اب اس سے کیا ہوا؟ اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ جس طریقے سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ جتنے بھی ہمنوا منافقین تھے، انہوں نے کتنی بات پھیلائی، بات کا بتنگڑ بنایا، امی عائشہ کا کچھ بگڑا، اور درجات بلند ہوئے ہیں، اور شان میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم کسی محفل کے اندر کسی انسان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو ہماری مقبول عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں چلا جاتا ہے۔
ہم نمازیں پڑھ کے بھی بے نمازی قرار دے دیے جاتے ہیں. ہماری نماز تو اس کے پاس چلی گئی ہیں، ہمارے مقبول روزے اس کے پاس چلے گئے ہیں، اس کا تو فائدہ ہو گیا، اور ہم نمازیں پڑھ کر بھی بے نمازی بنے کھڑے ہیں. تو ایسی باتیں جو کرنے والے ہوتے ہیں ہمیشہ وہ خسارے میں رہتے ہیں. اور اس بات کو جو ہلکا خیال کرتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بات اتنی ہلکی نہیں ہے. جب بات کسی کی عزت پہ آ جائے، کسی کے کردار پہ بات آ جائے، تو پھر ہم نے اپنی زبانیں بند رکھنی ہیں، اس لیے کہ یہ سرسری بات نہیں ہے. بس ہم نے اپنی محفل میں وقت گزارنے کے لیے اس بات کو موضوع بنا رکھا تھا اور بس شروع رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں بہت بڑی بات ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بالخصوص اس واقعے کے متعلق کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے یوں کیوں نہیں کہا کہ ہم اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتے، اور یوں کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہتان ہے. اب یہ آیت اس کا اور کوئی ترجمہ نہیں ہے. کسی بھی مسلک والوں کے سامنے جب قرآن رکھیں گے تو ھذا بہتان عظیم، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے. ہر قرآن کے اندر ترجمہ یہی ہوگا، بے شک وہ اہل سنت ہوں، بے شک اہل تشیع ہوں، کیونکہ اس کا اور ترجمہ کو بن نہیں سکتا کہ یہ بہتان عظیم ہے. اب جب ایک واضح لفظ آ گیا، اللہ کا واضح فیصلہ آ گیا کہ یہ بہتان عظیم تھا، اس کے باوجود جو لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ بات تھی، تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اب بھی جو لوگ اس واقعے کو سچا سمجھتے ہیں اور ھذا بہتان عظیم کو نہیں مانتے، تو کس کے منکر ہوئے؟ قرآن کے منکر ہو گئے، اللہ کے فیصلے کے منکر ہو گئے. تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. یعنی کہ 16 آیتیں بتا رہی ہیں کہ امی عائشہ پاک ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم نے ماننا نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور بےہودہ قسم کی باتیں. دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جو میرے نبی کی بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. تو اپنی ماں کے بارے میں کوئی ایسی بری بات کہہ سکتا ہے؟ اب دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو یہ کہ زبان بند رکھے، یا یہ کہ وہ انکار کر دے کہ میں اس کو ماں نہیں مانتا. ایک بندہ کہ جی ہے تو میری ماں لیکن ہے ایسی ایسی، کوئی بغیرت سے بغیرت بندہ بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا. تو انہیں کہنا چاہیے کہ ہم نہیں مانتے، ہم امی عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتے. اچھا نہیں مانتے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی ماں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان سے تعلق نہیں ہے. ادھر سے یوں فارغ ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں نہیں ماں تو مانتے ہیں. جب ماں مانتے ہو پھر ماں کے اوپر بہتان لگاتے ہو. اللہ کہتا ہے ھذا بہتان عظیم، یہ جھوٹی بات ہے، بہت بڑا بہتان ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرتے ہو، پھر قرآن کے منکر بنتے ہو، پھر بھی ایمان سے فارغ. یعنی کہ کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے. بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو امی عائشہ سے اتنی چڑ کیوں ہے. کیا صرف اس وجہ سے کہ ابو بکر صدیق کی وہ بیٹی ہیں، اس وجہ سے چڑ ہے؟ تو یہ جو رشتے ہوئے ہیں، ہمارا تو ایمان یہ ہے. سورۃ النجم میں 27ویں پارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو میرا نبی ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ بولتا ہی نہیں ہے. جو وحی الہی ہو، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، میرا نبی وہی بولتا ہے. جب نبی بولتا نہیں ہے تو کیا اپنی مرضی کے ساتھ کہیں رشتہ کر سکتا ہے؟ کسی کو بیٹی دے سکتا ہے؟ کسی کی بیٹی لے سکتا ہے؟ سب اللہ کے امر سے، اس کے حکم سے ہوتا ہے. تو جب اللہ کا حکم یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں گی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا تبھی تو وہ آئی. تو اب اگر ان کو تکلیف ہے، ان کو کسی بات پر اعتراض ہے، تو پھر اللہ کے نبی پر بھی اعتراض ہوا، پھر اللہ پر بھی اعتراض ہوا. اور جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کی بیوی کے اندر یہ بدکاری والا عیب نہیں تھا. یہ عیب نبی کی بیوی میں رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائی. جیسے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یعنی کہ وہ کافرہ تھی، وہ شرک پر تھی، لیکن یہ فالٹ نہیں تھا. بد کردار کوئی بھی عورت نہیں تھی جو نبی کا حرم بنی ہو.
اور یہ نبی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، تمام انبیاء کے امام اور سرتاج ہیں، اور مقصود خلائق ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جن کے صدقے سے کائنات کو وجود عطا ہوا ہے۔ کیا جب ان کی باری آئی ہے تو وہ فارمولہ تبدیل ہو گیا، اللہ کا فیصلہ بدل گیا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں جو بھی بیویاں آئیں وہ سب کے سب پاک دامن تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان تمام کو ہماری مائیں قرار دیا ہے۔ وہ ہم سب کی مائیں ہیں، جیسے ہماری وہ ماں جس نے ہمیں جنا ہے، جیسے وہ ماں ہے، اسی طریقے سے وہ ہم سب کی مائیں ہیں۔ اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جو ماں کے اوپر انگلی اٹھائے اور اس کو بد کردار کہے، اس کو برا بلا کہے اور اس کے کردار پر شک بھی کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کی ماں کے قدموں تلے جو جنت تھی وہ اس سے محروم ہو گئی ہے۔ یہ ماں کا نافرمان ہو گیا ہے، اور ماں کا نافرمان وہ جہنم میں تو جا سکتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو امہات المؤمنین میں سے ہماری وہ ماں ہیں جن سے بے شمار احادیث، تقریباً 1700 احادیث مروی ہیں۔ 1700 وہ باتیں جو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنی، یہ حدیث کے اندر موجود ہیں، اور یہ 1700 باتیں وہ ہم تک، یہ احکام ہم تک پہنچے ہیں۔ اگر امی عائشہ کو بیچ میں سے نکال دو تو وہ 1700 احکام کہاں جائیں گے؟ ان کی حیثیت کیا باقی رہے گی؟ اور یہ کھلے عام تبرہ کرتے ہیں بے شمار صحابہ پر، اور بالخصوص خلفائے ثلاثہ پر، اور اس سے بھی زیادہ حضرت امی عائشہ صدیقہ پر۔ یہ ان کی بدبختی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ کسی عام انسان پر بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا اٹیک کرے، کسی پر انگلی اٹھائے، کسی کے کردار پر وہ حملہ کرے۔ اور پھر وہ پاک ہستیاں جن کو اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سب سے راضی، وہ سب مجھ سے راضی، کیا وہ صحابیات میں شامل نہیں ہیں؟ کیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ یہ جو اہل بیت کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے یہ پوچھو کہ کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ اور امی عائشہ صدیقہ ازواج مطہرات میں شامل ہے، تو کیا وہ اہل بیت میں سے شامل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنی مرضی کہ یہ اہل بیت ہیں اور یہ اہل بیت نہیں ہے؟ یعنی اللہ کے نبی کے ایک بیوی کو مانو اور دوسری کو نہ مانو۔ جب اللہ کے نبی کے حرم میں وہ آ گئی تو کوئی مانے یا نہ مانے، اس کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، سوائے اس کے اپنی بدبختی کا اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو آج کے درس کے اندر یہ لفظ، ہر ایک جملہ بڑا پیارا ہے امی عائشہ کی شان کے اندر، جو بھی لفظ آیا ہے، لیکن اس نے تو کمال کر دیا، ہمارا ایمان تازہ کر دیا الحمدللہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم یوں کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بس بہت بڑا بہتان ہے، یوں کہتے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا۔ یعظکم اللہ، پھر اللہ نصیحت فرما رہا ہے، اللہ نصیحت فرماتا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ایسی بات پھر دوبارہ کبھی نہ ہو۔ یعنی اگر تم مومن ہو، اب یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مومنین کرام، اگر تم مومن ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات کبھی بھی نہ ہو۔ اب کی بات نہیں ہے کہ اب یہ بات نہ ہو، فرمایا ابداً، ابداً کا معنی ہے ہمیشہ، یعنی قیامت تک دوبارہ یہ بات نہ ہو۔ تو یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یا تو اس آیت کو بیچ میں سے نکال دو، یا تم یوں کہو کہ ان کنتم مؤمنین، اللہ فرماتے ہیں کہ تم مومن ہو، کہو جی ہم مومن نہیں ہیں، اپنے آپ کو کہلواتے رہیں، کہلوانے سے کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں یہی بات سمجھاتا ہے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، امی عائشہ سچی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ سچی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں تم اگر مومن ہو تو دوبارہ یہ بات کبھی بھی نہ ہو۔ یہ کر رہے ہیں، دوبارہ کر رہے ہیں، سبارہ کر رہے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، ہر محفل میں کرتے ہیں۔ اپنی ماں پر کوئی بندہ بھونکتا ہے، ماں کا نافرمان، اور ماں وہ جس پر باقی مائیں رشک کرتی تھی، جس پر باقی مائیں رشک کرتی تھی، اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ محبوبہ،
سب سے زیادہ چاہت والی، اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پیار امی عائشہ صدیقہ سے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی دوبارہ ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اب یہ کہہ دیں کہ ہم مومن نہیں، ہم اس لیے دوبارہ کرتے ہیں، ایسی بات، مومن بھی کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، باتیں پھر وہی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، پھر اگلی آیت سنو، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی کی بات پھیلے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو مومن ہیں، یعنی اپنے آپ کو مومن بھی کہلواتے ہیں اور پھر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ بات پھیلے، یہ بدگمانی بنا کر، جھوٹی بات بنا کر اور مختلف قسم کی باتیں نمک مرچ لگا کر، نہیں یوں نہیں تھا، اصل بات یوں تھی، ایسی نہیں تھی، ایسی بات تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سنو، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب اس سے زیادہ امی عائشہ کی شان کیا بیان ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ بہتان عظیم ہے اور عائشہ صدیقہ پاک دامن ہے، یعنی کہ کھلے عام برات کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر فخر فرمایا کرتی تھی کہ میری شان کے اندر 2 رکوع اترے ہیں۔ جب آپس کے اندر بیٹھتی تھی نا ازواج مطہرات، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنی بھی اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں، میرے مقابلے کی اگر کوئی بن سکتی تھی تو وہ حضرت زینب تھی، بس وہ میرے ہم پلہ تھی، وہ مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن جب میرے سے مقابلے پر آئی تو کہنے لگی پتہ ہے میرا نکاح کس نے کرایا؟ اللہ نے قرآن میں کہا نا زوجنا، کہا اللہ نے نکاح کرایا تھا میرا، براہ راست اللہ نے نکاح پڑھایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے نکاح میں دے دی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اچھا ایک آیت تیری شان میں آ گئی، میری شان میں تو 16 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، پورے پڑھو سورہ نور کو، تو کیا ماحول ہوتا ہوگا، کیا منظر ہوتا ہوگا، یعنی اپنی اپنی شان کے اندر قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی۔ تو ہم جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور جو لوگ اس قسم کی باتیں، بے حیائی کی باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، اور آخرت کے اندر بھی۔ اب یہ بات اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دی ہے، وہ کیسے؟ دنیا کے اندر دردناک عذاب انہیں ملتا کہ نہیں ملتا؟ دردناک عذاب۔ تو دیکھو اللہ کا قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارا ایمان تازہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، حالانکہ جب کوئی اور گناہ آتا ہے نا تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جب ان کی باری ہے اللہ کیا فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے۔ درد تو ہوتا ہوگا جب برچیں لگتی ہوں گی، جب بندہ اپنے آپ کو مارتا ہے درد تو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ انسان اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، اپنے آپ کو کہیں پر وہ انگاروں کے اوپر چل رہے ہیں، کہیں اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں، کہیں سر میں چھریاں مار رہے ہیں، یہ عذاب علیم کی ایک شکل ہے، دردناک عذاب یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے، اور آخرت کا عذاب باقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس آئیں گے پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ تم نے کرنا کیا تھا اور کیا کیا تھا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ، ہم تو پہلے ہی مانتے تھے کہ امی عائشہ پاک دامن ہے، اور جب پھر یہ آیات اتری ہیں تو یہ آپ کی پاک دامنی کے اوپر ایک مہر لگ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارا ایمان اور تازہ ہو گیا۔ جیسے ابو ایوب انصاری کا ایمان تھا، جیسے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، جیسے ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا بھی یہی ایمان ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو ہم تمام کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اور تمام کے تمام صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے۔ اور جو لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں ان کے مسلک کی، مذہب کی بنیاد صرف بدگمانی ہے۔ ان کے مذہب کی گہرائی تک جا کر دیکھیں سوائے بدگمانی کے کچھ نہیں ہے۔ بدگمانی ہے کہ جی ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا حق وہ غصب کر کے پھرتے رہے، بدگمانی ہے۔ کیا کسی کتاب میں لکھا ہے تو علی نے یہ بات فرمائی ہو؟ بس ان کا گمان ہے،
بھئی تمہارا گمان ہے تو اس کا پھر ہم کیا کریں؟ یہ تمہارا گمان تو بدگمانی ہے۔ جب وہ شیر خدا ہیں، جب وہ مولا علی ہیں، جب وہ اللہ کی تلوار ہیں، وہ کیا اپنا حق بھی نہیں لے سکتے تھے؟ جو فاتح خیبر ہیں، کیا وہ اپنا حق نہیں لے سکتے تھے؟ اچھا وہ پھر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، کہتے جی وہ تقیہ کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ تقیہ کا معنی کیا ہے کہ بھی زبان پہ کچھ ہو اندر کچھ ہو، بھئی تم یہ کام کرو، تمہیں یہ باتیں زیب دیتی ہیں، تم جتنے جھوٹ بولو منافقت کرو، لیکن علی کو تو اس سے دور رکھو۔ وہ کسی سے ڈرتے تھے؟ جھوٹ تو وہ بولتا ہے نا جو اوپر کچھ اندر کچھ، اس کو تو نفاق کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی یہ کرتے تھے، ہم اس لیے اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو یہ بدگمانی ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ ایسا کرتے تھے، یہ ان کے دل کے اندر ایسی کوئی بات تھی۔ بلکہ جب وہ کوفہ کے اندر تشریف لے کے گئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آج تو ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، سچی بات بتاؤ کہ کیا ایسی بات تھی کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو خلافت دی ہو، یا یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، کہیں ایسی بات کی ہو؟ فرمایا کہ استغفر اللہ، اگر ایسی بات ہوتی تو کسی کی جرت تھی کہ اللہ کے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو؟ اللہ کے نبی کے ممبر پہ میں کسی کو بڑھنے دیتا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر مصلی ابوبکر کو دے دیا تھا۔ ابوبکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں، 17 نمازیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب نمازیں دی تو ہم صحابہ دین میں سب سے اہم نماز کو سمجھتے تھے۔ میں نے اسی دن سمجھ لیا تھا کہ جب ابوبکر کو نمازیں دے دی ہیں تو باقی سب کچھ بھی ابوبکر ہی کو ملے گا، یعنی کہ وہ مطمئن تھے، یہ مطمئن نہیں ہے۔ تو اب اس بے اطمینانی کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ ہر معاملے کے اندر اب کہتے ہیں جی دیکھو جی آخری وقت تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاغذ قلم لے آؤ، حضرت عمر نے کہا جی ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی، ہم کیوں لے کر آئیں؟ تو اللہ کے نبی تو اس وقت خلافت لکھنے لگے تھے، لیکن یہ بیچ میں رکاوٹ بن گئے۔ اچھا کہ خلافت کی بات ہوتی تو کتنی آسان سی بات ہے۔ اچھا یہ کاغذ قلم نہیں لے کے تو اللہ کے نبی فرماتے کہ چلو تم نہیں لاتے تو میں زبان سے بتا رہا ہوں کہ میرے بعد علی خلیفہ ہے، اس پر پابندی تھی۔ یہ کہتے نہیں جی یہی لکھنا تھا۔ اچھا اگر لکھنا تھا تو زبان سے بھی تو آپ فرما سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اچھا جو منع کر رہے ہیں کہتے نہیں جی بس آپ تکلیف میں ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی الحمدللہ۔ وہ جو نہیں لا کے دے رہے تو کیا خلیفہ وہ بنے تھے پہلے؟ تو سارا کا سارا مذہبی بدگمانی پر ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین تو پہلے بھی ہے، ہماری یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا مذہب اہل سنت والجماعت حق ہے۔ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ ہم پڑھیں تو ہم شرمندہ ہوں کہ ہم تو ان کو مانتے نہیں ہیں، اب اس آیت کا ہم ترجمہ کیا کریں، اس کی تفسیر کیا کریں، ہم اس کا کیا مطلب لیں، ھذا بہتان عظیم، ہم تو ان کو نہیں مانتے۔ تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ جو ہمارا موقف تھا وہ بالکل قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اسی موقع پر قائم و دائم رکھے، قرآن کی سمجھ، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔